زندان کے اندھیروں میں کئی دن اور کئی رات بیت جانے کے بعد ایک دن امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جا کر ایک سوال کیا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے کہا، بھائی سجاد، آپ امام وقت ہیں اور امام وقت ہر علم سے آراستہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں پیاس میں کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ جناب سکینہ کا یہ سوال سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہا تڑپ گئیں۔ آگے بڑھ کر سکینہ کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور کہا، میری بچی تو ایسا کیوں پوچھتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، پھوپھی اماں، سکینہ نے یہ سوال اپنے وقت کے امام سے کیا ہے اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں۔ امام نے فرمایا، بہن سکینہ، پیاس کی کل 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان پیاسا ہو اور اسے آنکھوں سے دھواں دھواں سا دکھائی دے اور زمین اور آسمان کے بیچ کا کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ جناب سکینہ نے کہا، ہاں، میں نے اپنے بھائی قاسم کو بابا سے کہتے سنا تھا، چچا جان، میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے زمین سے آسمان تک صرف دھواں سا دکھائی دیتا ہے۔ امام نے فرمایا، پیاس کی دوسری منزل ہے جب کسی کی زبان سوکھ کر تالو سے چپک جائے۔ جناب سکینہ نے کہا، ہاں، جب بھائی اکبر نے اپنی سوکھی زبان بابا کے دہن میں رکھ کر باہر نکالی تھی اور کہا تھا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، تب شاید میرا بابا پیاس کی دوسری منزل میں تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، پیاس کی تیسری منزل وہ ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر ریت پر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ مچھلی کچھ دیر تڑپنے کے بعد بالکل ساکت سی ہو کر اپنا منہ بار بار کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ جناب سکینہ نے کہا، ہاں، جب میرے بابا نے بھائی علی اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر لٹا دیا تھا تو اصغر بھی ویسے ہی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور اپنا منہ کھولتا تھا پھر بند کرتا تھا۔ شاید میرا بھائی اس وقت پیاس کی تیسری منزل میں تھا۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے فرمایا، پیاس کی چوتھی اور آخری منزل وہ ہے جب انسان کے جسم کی نمی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اتنا سن کر جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو امام کے آگے کیا اور کہا، بھائی سجاد، میں شاید پیاس کی آخری منزل میں ہوں، دیکھو میرے جسم کے گوشت نے ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور میں قریب اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں۔ سکینہ کے یہ الفاظ سن کر قید خانے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔